الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ہر قسم کی حمد و ثنا اس خالق کائنات کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا پالن ہار ہے، پروردگار ہے، موت و حیات کا مالک ہے، اور وہ کل کائنات کا بادشاہ ہے. انسان کسی ملک کا بادشاہ ہوتا ہے، کسی سرزمین کا بادشاہ ہوتا ہے، کسی خطے کا بادشاہ ہوتا ہے، مگر اللہ کی ذات وہ سارے انسانوں کا بادشاہ، فرشتوں کا بادشاہ، جنوں کا بادشاہ، زمین و آسمانوں کا بادشاہ، ہواؤں کا بادشاہ، غذاؤں کا بادشاہ، خزانوں کا بادشاہ، کل کائنات کا وہ بادشاہ ہے. اور ایسا نرالا بادشاہ جو سب کو کھلاتا ہے، خود کھانے سے پاک ہے، سب کو پلاتا ہے، خود پینے سے پاک ہے، سب کو دیتا ہے، خود لینے سے پاک ہے، سب کو سامان زندگی دیتا ہے، خود سامان زندگی سے پاک ہے، سب کو جوڑے کی شکل میں بیویاں دیتا ہے، خود جوڑے سے پاک ہے، سب کو اولاد دیتا ہے، خود اولاد سے پاک ہے، سب کو موت دیتا ہے، خود موت سے پاک ہے. ایسا نرالا بادشاہ تمام عیوب سے پاک، ہم ایسے اللہ کے رعایا اور بندے ہیں اور ہم سب اسی کی عبادت کرتے ہیں. درود و سلام ہو سرور کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ساری کائنات کے لیے رہنما و رہبر بن کر کے دنیا میں تشریف لائے. آپ کی زندگی قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے نمونہ اور ماڈل ہے، اور ہم سب انہی کی امت سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگ دوستو، قرآن کریم کی سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات میں نے تلاوت کی ہیں، اور یہ وہ آیات ہیں جو اس روئے زمین پر سب سے پہلی وحی کی شکل میں نازل ہوئی ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی جو سب سے پہلی آیات جو اس روئے زمین پر نازل کیا، تو جس میں کوئی نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، کسی کو روزے رکھنے کا حکم نہیں دیا، اگر مالدار لوگ ہیں تو حج کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ سب سے پہلی وحی کا پہلا لفظ تعلیم کے اوپر، تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے، تعلیم کی فرضیت
کیونکہ ایک قوم کا تعارف اگر ہوتا ہے وہ تعلیم کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ ایک غیر مسلم کا بہت بڑا فنکشن، کالج کا فنکشن تھا، تو اس میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا، مہمان خصوصی کے طور پر انہوں نے بلایا تھا۔ میں نے یہ آیت پڑھ کے یہی بتایا، اسلام سب سے زیادہ تعلیم کے اوپر زور دیتا ہے۔ سب سے پہلی وحی کے پہلے الفاظ یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھو، یہ نہیں ہے کہ روزہ رکھو، یہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ دو، یہ نہیں ہے کہ حج کرو، بلکہ پہلی وحی کے پہلا لفظ اقرا بسم ربک الذی، تعلیم حاصل کرو۔ تو سمجھیے اس پوری محفل جو غیر مسلمین کی تھی تالیوں سے گونج گئی۔ ان کی سمجھ میں یہ تھا کہ اسلام نام ہے بریانی کھانے کا، یا اسلام نام ہے دہشت گردی کا، اسلام نام ہے خون بہانے کا، اسلام نام ہے داڑھی چھوڑ کر جبہ پہن کے ادھر ادھر گھومنے کا۔ انہیں پتہ نہیں تھا کہ تعلیم کے اوپر اتنا زور اسلام دیتا ہے۔ اور یہ آیات پڑھ کے سنانے کے بعد کتنی دیر تک تالیاں بجی، مجھے بڑا تعجب ہوا۔ ہمیں تالیوں کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی، اس لیے کہ ہم یہ آیات بار بار سنتے ہیں۔ ان کو پتہ چلا کہ اسلام تعلیم کے اوپر زور دیتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، آج بہت سے مسلمان جن کا ماضی، جن کا جو ہے گزرا ہوا پاسٹ انہیں پتہ نہیں ہے، تعلیمی میدان میں جو خدمات مسلمان نے دیے اس کا عطا پتہ نہیں ہے۔ آئیے اس کو عرض کرنے سے پہلے میں اس کا شان نزول بتاتا چلوں کہ شان نزول کیا ہے۔ آپ نے سنا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 سال کو پہنچی تو آپ غار حرا میں جا کر کے بیٹھنے لگے اور اللہ کی عبادت کرنے لگے، ایک تنہائی میں بیٹھ کر کے اللہ کو یاد کرنے لگے۔ تو اچانک آسمان سے فرشتہ آیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ میں نہیں آیا، آ کر کے حضرت جبریل نے کہا اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے کہا وما انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے۔ ایک بار، دو بار، تین بار حضرت جبریل نے کہا تو 3 مرتبہ بھی وہی جواب دیا، بغل میں پکڑ کے دبوچتے گئے۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب آخری مرتبہ بغل میں پکڑ کر کے دبوچ دیا گیا تو ایسا محسوس ہوا کہ اب میں مکمل تھکا دیا گیا ہوں، میں تھک چکا ہوں۔ اس کے بعد یہ 5 آیات، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، یہ 5 آیات میری زبان سے صادر ہوئے۔ اور آپ نے سنا ہے اللہ کے رسول پریشانی کی حالت میں گئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے بیان کیا، اور پھر آپ نے تسلی کی بہت سے باتیں کی، اور پھر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس چلے گئے، اور پھر انہوں نے جو باتیں بتانا چاہیے تھا بتا دیا، تب چل کے انہیں تسلی ہوئی۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلی وحی کی پہلی آیات، 5 آیات دیکھیے، صرف پہلی آیات میں اقرا بسم ربک الذی خلق اتنا بتا کر کے چھوڑ نہیں دیا گیا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ 5 آیات میں 5 مرتبہ تعلیم کی طرف اشارہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بھائی تعلیم ہمارے دماغوں میں سائنس ہے، تعلیم ہمارے دماغوں میں میتھمیٹکس ہے، تعلیم ہمارے دماغوں میں ہسٹری ہے، تعلیم ہمارے دماغوں میں مختلف ہے، کیا اسلام اس کی طرف توجہ دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے؟ وہی آج ماضی آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ سب سے پہلے اقرا بسم ربک الذی خلق یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے پہچان لیا، تابعین نے پہچان لیا، اور پورے اللہ کی ذات کو سمجھا، اللہ کے رسول کو سمجھا، اور قرآن و حدیث کو مکمل سمجھ لیا۔ اگلی آیت کے اوپر تحقیقات شروع ہو گئی، اور دوسری آیت کے اوپر تحقیقات شروع ہو گئی، تیسری آیت کے اوپر تحقیقات شروع ہو گئی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ 8ویں صدی کے اندر ہارون رشید کا زمانہ آتا ہے، 8ویں صدی کے اندر سائنس اکیڈمی کی بنیاد ڈالی گئی۔
جانتے ہیں آپ؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں سائنس کہاں سے آیا، کہتے ہیں کہ یورپ اور امریکہ سے آیا. میتھمیٹکس کہاں سے آیا؟ یورپ اور امریکہ سے آیا. ہسٹری لکھنے والے کہاں سے آئے؟ یورپ اور امریکہ سے آئے. سرجری کی شروعات کہاں سے؟ یورپ اور امریکہ سے ہوئی. نہیں میرے بھائی، ہماری ماضی اٹھا کر کے دیکھیے گا، سب سے پہلے شروعات کرنے والے، سائنس کی بنیاد ڈالنے والے وہ مسلمان ہیں. 8ویں صدی کی عیسوی کے اندر ہارون رشید نے دیکھا کہ بہت سے سائنس کی چیزیں وجود میں آ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جہاں جہاں تم ملک کو فتح کرتے ہو پہلے ان کی دولت نہیں لوٹو، ان کے وہاں کے لوگوں کو، عورتوں کو، بچوں کو نہیں مارو، بلکہ وہاں کے جو کتابیں ہیں ان کو ٹرانسفر کراؤ. ہوا یہ کہ ہارون رشید کے زمانے میں مختلف کتابیں جمع کر دی گئی. آپ جانتے ہیں کسی کو طے کر کے تنخواہ پہ نہیں رکھا تھا ہارون رشید نے. سائنس اکیڈمی جب قائم کی، اس کا نام دیا پہلے بیت الحکمہ کے نام سے. جانتے ہیں آپ؟ یہ قرآن سے لفظ ہے حکمہ، بیت الحکمہ کا نام دیا. حکمہ کا معنی ہے گہری سوچ، گہری سمجھ. اس کو ہم ٹرانسلیٹ کریں تو سائنس اکیڈمی کا نام ہم دے سکتے ہیں. اس زمانے میں ہارون رشید نے جو آدمی دوسری زبان کی کتابوں کو ٹرانسلیٹ کر کے عربی زبان میں لاتا تھا، اس کی قیمت کیا جانتے ہیں؟ کیا دیتا تھا؟ وہ تولا جاتا تھا ان کتابوں کو. ایک ایک کتاب 10 جلد 12 جلد. آج جو پرنٹ میڈیا ہے بھائی، ہزاروں کتاب، ہزاروں صفحے کی کتاب اتنے میں آ جاتی ہے. اس زمانے میں تو پرنٹ میڈیا نہیں، ہاتھوں سے لکھا جاتا تھا. ایک کتاب 10 جلد 12 جلد، اتنی بڑی بڑی کتابیں ہوتی تھی. تو ہارون رشید ایک ترازو میں ان کتابوں کو رکھتا، اس کی قیمت کو دینے کے لیے دوسری ترازو میں سونا رکھ کر کے دیتے تھا. سونا تول کر کے لکھنے والے، ٹرانسلیشن ترجمہ کرنے والوں کو دیا جاتا تھا. جانتے ہیں آپ کتنی کتابیں ہارون رشید کے زمانے میں بیت الحکمہ میں جمع کر دی گئیں؟ 3 لاکھ کتابیں. 3 لاکھ کتابیں جمع کر دی گئی تھی. ہر علم کے اعتبار سے، ہر نوعیت کے اعتبار سے اس بیت الحکمہ کے اندر جمع کر دی گئی ہیں. اب ہمارے یہاں لائبریری ہے مسجد کے اندر نیچے، قرآن و حدیث کی ہر تشریح مل جاتی ہے. دیکھے تو بڑا تعجب بھی ہوتا ہے کتنی کتابیں ماشاء اللہ جمع ہوئی ہیں. اب تشریح کی ضرورت پڑی تو ہم جو ہے قرآن کو کئی حصوں میں تشریح کے اعتبار سے 11 جلد 12 جلد، بخاری کی 12 جلد. اس زمانے میں بخاری کی 12 جلد کی ضرورت نہیں تھی، وہ سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے دین کو، اس لیے تشریحات کی بہت کم ضرورت پڑتی تھی. آج تشریحات جو نیچے ہیں، میں سمجھتا ہوں ہر مسئلے کا حل موجود ہے الحمدللہ. صحابہ کے زمانے میں اتنی تشریحات نہیں تھی، لیکن 3 لاکھ کتابیں جمع تھی. وہ کیا تھی سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کرتی ہیں. تو اس زمانے میں 3 لاکھ کتابیں بیت الحکمہ کی لائبریری میں، سائنس اکیڈمی میں جمع کر دیا گیا تھا. وہاں سے سائنس کا آغاز ہوتا ہے. جانتے ہیں آپ میتھمیٹکس کو وجود میں لانے والا کون تھا؟ ایک مسلمان تھا. آج جو زیرو لکھتے ہیں، ایک کے بعد زیرو لکھتے ہیں، 10 ہو جاتا ہے، پھر 0 100، پھر 0 1000. یہ زیرو کو وجود میں لانے والا مسلمان زیرو کو وجود میں لایا. اس زمانے میں وہ ہیرو بن گیا. مسلمان کی دین ہے. یہ زیرو نہیں ہوتا تو آج پریشان ہوتے ہیں میتھمیٹکس کیسے. جیومیٹری کو وجود میں لانے والا کون ہے جانتے؟ ایک مسلمان ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں امریکہ سے آیا جیومیٹری. ٹریگنومیٹری کو وجود میں لانے والا کون ہے؟ ایک مسلمان ہے. ہم نہیں جانتے مسلمان کون ہے. ابن حیثم کا نام آتا ہے، محمد بن موسیٰ کا نام آتا ہے. فادر آف دی کیمسٹری کون ہے؟ جابر بن حیان کا نام آتا ہے، ایک مسلمان. فادر آف دی سرجری کون ہے؟ ایک مسلمان، ایک مسلمان ہے. 8ویں صدی عیسوی کے بعد انسان کے
باڈی کو رکھ کر کے سرجری کرنا شروع کر دیا گیا. دل کہاں ہے, اس کا دماغ کہاں ہے, کہاں کون سی چیز کہاں ہے. اس زمانے میں تمام چیزوں کو لایا گیا. یہ وجود میں لانے والا ایک مسلمان, فادر آف دی میڈیسنس, ماڈرن میڈیسنس, کون؟ ایک مسلمان, ابن سینا کا نام آتا ہے. قرآن کے اندر اٹھا کر کے دیکھیے میرے بھائی, پورا علم موجود ہے. چند صدی پہلے, غالباً یا 8ویں صدی کی بات یا اس کے بعد تحقیقات ہوتے ہوتے یہ چند سال پہلے کی بات میں عرض کر رہا ہوں, عرب کی سرزمین میں ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی. امریکہ سے بڑے بڑے سائنسدان گئے تھے. ریاض کے اندر غالباً ہوئی تھی. تجاسن بہت بڑا سائنسدان, جب وہ اسٹیج پہ گیا تقریر نہیں کیا, کلمہ شہادت اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا. لوگوں کو بڑا تعجب ہوا. کیوں بھائی تعجب کیوں؟ عرب کی سرزمین میں آئے اس لیے کلمہ پڑھا, ڈر کے نہ. انہوں نے کہا میں اناٹومی, علم جنینیات, اس کا میں ماہر ہوں. انسان کی بڑھوتری, انسان کی ترقی, انسان کی پیدائش, ماں کے پیٹ سے لے کر کے باہر آنے تک کیا پوزیشن ہوتی ہے, اس کی تحقیقات اس میں بڑا ماہر ہوں. لیکن کوئی بھی پوری معلومات مجھے نہیں ملے. لیکن جب میں نے قرآن کو دیکھا تو قرآن نے مجھے پورے معلومات دے دیا, اتھینٹک معلومات. اور قرآن کی آیات کو سامنے رکھ کر کے میں نے اپنے تجربات کو پھر ماں کے پیٹ میں جو بچہ جنم لینے کے جو مناظر, جو تحقیقات, جو ترقیاں ہوتی ہیں بتائیں, اس کو تحقیقات کر لیا. تو قرآن نے جو ثابت کیا ہے, بتایا ہے, وہی چیزیں میں نے پایا ہے. اس لیے میں کلمہ شہادت اس مجلس میں پڑھنے پر مجبور ہو گیا. اقرأ باسم ربک الذی خلق, پڑھو اپنے رب کے نام سے. تو پہلے قرآن اور حدیث پڑھے گا تو تمام چیزیں مل جائیں. خلق الانسان من علق, اناٹومی کی بات ہو رہی, دیکھیے اس کی تفصیلات پھر قرآن میں ملتی. اور آپ کو معلوم ہے کہ 12ویں صدی عیسوی کے اندر ہمارے ملک جہاں جہاں فتح ہو گئے وہاں اسپین کا نام بھی آتا ہے. آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسپین کے اندر جب یونیورسٹیاں قائم ہو گئیں تو یورپ کے طلبہ آ کر کے وہاں تعلیم حاصل کرتے تھے. سائنس وہاں سے سیکھا گیا میرے بھائی, میتھمیٹکس وہاں سے سیکھا گیا, اسپین کی یونیورسٹیوں سے. اور آپ کو ایک بات بتاؤں, بڑے تعجب کی بات, اس زمانے میں جیسے انگریزی کے لیے میں اور آپ تڑپتے ہیں, اگر کرسچن کی بہت بڑی ایک یونیورسٹی ہے, کرسچن کی بہت بڑی ایک سوسائٹی ہے, وہاں اچھا ادارہ ہے, تو اپنے بچوں کو لے جا کر کے وہاں ڈالتے ہیں, اس لیے کہ وہاں اچھا انگریزی پڑھے. اتنی تڑپ مسلمانوں میں بھی آ گئی ہے اور غیروں میں تو ہے ہی انگریزی کی خاطر. جیسی تڑپ اس دور میں ہم رکھتے ہیں, 12ویں صدی کے اندر عربی کے حاصل کرنے کے لیے, عربی زبان کے لیے, عربک لینگویج کے لیے 12ویں صدی کے اندر ایسی تڑپ لوگ رکھتے تھے, اس لیے کہ پوری کی پوری چیزیں عربی زبان میں موجود تھیں. جیسے آج انگریزی کا نام لیتے ہی ایک دو بول دیتا ہے ہمارا بچہ, تو ہم خوشی سے پھولے نہیں سماتے, ویسے اس زمانے میں کوئی عربی کے 2 بول غیر عربی بول دیتا تو پھولے سے نہیں سماتے تھے. جیسے آج انگریزی کی ترقی ہوئی تھی 12ویں صدی میں عربی کی ترقی ہوئی تھی. یورپ کے طلبہ آ کر کے یونیورسٹی کے اندر, اسپین کی یونیورسٹی میں وہ علم حاصل کیا.
اس کو دیا کون؟ مسلمانوں نے۔ جغرافیہ کون دیا بھائی؟ مسلمان نے دیا۔ دنیا کا جو میپ بنا، جو میپ دیکھتے ہیں ہم لوگ، یہ جو میپ دکھتا ہے آپ کو، دنیا کا میپ جو بنایا وہ سب سے پہلے ایک مسلمان نے بنایا۔ جغرافیہ میں المسعودی کا نام آتا ہے، اور کئی لوگوں کا نام آتا ہے، ابن بطوطہ کا نام آتا ہے۔ ساری دنیا گھوما ہے میرے بھائی۔ آج بھی امریکہ اور یورپ کے لائبریریاں، آکسفورڈ یونیورسٹیوں میں اور دیگر لائبریریوں میں جا کر کے دیکھیے آپ، مسلمانوں کی وہ سائنسی کتابیں موجود ہیں جو 8ویں صدی سے 12ویں صدی میں لکھا تھا۔ آج بھی کبھی کبھار ایگزیبیشن کے موقع پر نکال کے رکھا جاتا ہے، ان کو دکھایا جاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں جو فلائٹ ہم دیکھ رہے ہیں اڑان بھرنے والی، اس کا تصور دینے والا ایک مسلمان، ابن فرنان اس کا نام آتا ہے۔ اسپین کے اندر کرتبا کی پہاڑی کے اوپر سے جب اڑان بھرتے بھرتے آئے اور اڑان کو کنٹرول نہ کر سکے تو تھوڑی دیر کے بعد وہ گر گئے، ان کی ہڈیاں ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد 500 سال کا دور آتا ہے تو پھر ایک امریکہ کا آدمی کھڑے ہو جاتا ہے اس چیز کو تحقیقات کی، لیکن دینے والا بنیادی طور پر ایک مسلمان۔ آج جو ایکس رے نکالتے ہیں، سونوگرافی کراتے ہیں یا دیگر چیزیں کراتے ہیں، ان تمام کو دینے والا ایک مسلمان ہے۔ اس کا تصور امریکہ میں نہیں تھا، ایک مسلمان نے دیا۔ میرے بھائی یہ یاد اس لیے دے رہا ہوں کہ ہمارے ماضی ہمیں یاد نہیں ہے، ہم اپنی ماضی کو بھول گئے۔ الحمدللہ آج کچھ ایسے ادارے وجود میں آئے ہیں جو اسلامک انٹرنیشنل اسکول کے نام سے، جہاں عربک زبان کو دیا جا رہا ہے۔ ایک دور آنے والا ایسا آئے گا کہ پھر عربی زبان ہر ایک کے زبان پہ کھیلے گی اور پھر وہ زندہ جاوید ہو جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں ایسے ادارے دنیا میں اس وقت موجود ہیں، کھل رہے ہیں۔ الحمدللہ اسلامک اسکول کھلنا چاہیے تاکہ جو عربی کے مخطوطات ہیں، عربی زبان میں جو چیزیں موجود ہیں، وہ اس کا علم معلوم ہو جائے کہ یہ کس نے اس کو وجود میں لایا۔ اور آج میڈیسنز کی دنیا میں جتنے فارمولے وجود میں آئے، یہ سب ابن سینا کی دی ہوئی چیزیں ہیں۔ کئی جلدوں میں کتابیں موجود ہیں تو ان کی کتابوں سے ٹرانسلیٹ کیا گیا اور کر کے جو ہے ان کو چھپا دیا گیا، اس لیے کہ آج بھی وہ چیزیں چھپنے سے چھپ نہیں جاتی۔ انہوں نے نام بدل دیا، جابر کو گیبر کر دیا، ابن سینا کو اور نام دے دیا، فلاں کو اور نام دے دیا۔ نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی، لیکن وہ چیزیں موجود ہے۔ الجبرا کو الجبرا کے نام سے ہی ہم پڑھتے ہیں، الف لام جہاں لگتا ہے وہ مسلمان کی دین ہے۔ تو بزرگ دوستوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مسلمانوں نے بہت کچھ دیا ہے، تعلیمی میدان میں بہت کچھ دیا ہے۔ آج ہمارا ماضی ہمیں یاد نہیں ہے، وہ ماضی کو یاد دلانے کے لیے کہ جون کا مہینہ آ رہا ہے کہ ایسے اداروں میں اپنے بچوں کو داخل کرائیں جہاں کتاب و سنت کی تعلیم بھی ہوتی ہو، اسلام کا تعارف بھی ہوتا ہو اور انگریزی بھی ہوتی ہو۔ انگریزی اس مقصد سے ہم سیکھیں کہ عالم اسلام کو، عالم دنیا کو ہم دعوت دے سکیں۔ کنڑا اس لیے غرض سے سیکھیں، یہ غیروں کی زبان سمجھ کے نہ چھوڑیں، اس کو اپنے بھائی جو اس ملک میں رہتے ہیں ان تک دعوت پہنچانے کا ایک ذریعہ بنے۔ اس مقصد سے سیکھیں آپ، اللہ ضرور آپ کے علم میں ترقی دے گا۔ آپ کی اولاد ڈاکٹر بنے گی، حافظ قرآن رہے گی، انجینئر بنے گی، ساتھ میں عالم دین رہے گی اور حلال و حرام کی تمیز رہے گی، اور عقیدہ توحید کو، عقیدے کو مضبوطی سے وہ اپنے اس کے اندر، شریر کے اندر اتار لے گی۔ میں سمجھتا ہوں دنیا کی کوئی طاقت انہیں بگاڑ نہیں سکتی۔ بھائی اور میں آپ کو بتاؤں کہ پورا قرآن پڑھیے آپ، ایک سائنٹیفک انداز ہے قرآن کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ قرآن پڑھنے کے بعد باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی کے تحقیقات، کسی کے اصول، سائنسی اصول لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ صحابہ کو جو میتھمیٹکس ملا وہ قرآن سے ملا۔ اگر کسی سائنس کے میتھمیٹکس کے طالب علم کو پوچھئے کہ میتھمیٹکس کب سے وجود میں آیا، وہ کہے گا 200 سال، 300 سال، 400 سال کہے گا، ضرور کہے گا، لیکن قرآن تو 1400 سال پہلے ہی آیا ہے۔ آپ کو تقسیم کا حساب سکھاتا ہے، کیسے تقسیم کیا جائے، اور آپ کو جمع کا حساب سکھاتا ہے۔ ایک باپ اگر اپنے
وراثت کو چھوڑ جاتا ہے تو پھر اس مال کو کیسے تقسیم کیا جائے یہ قرآن سکھاتا ہے. میتھمیٹکس قرآن نے آپ کو دیا ہے. سائنس آج سے تقریباً 200 سال سے یہ کہتے ہیں کہ زمین و آسمان دونوں مل کر کے تھے, ایک دھماکہ ہوا, الگ ہو گئے. یہ کب سے بات ہو رہی ہے؟ یہ 200 سال سے بات ہو رہی ہے. قرآن اٹھا کر کے دیکھیے, 1400 سال پہلے قرآن نے کہہ دیا, یہ حقیقت قرآن نے بتایا. تو ایسے کئی چیزیں ہیں جو قرآن کے اندر موجود ہیں. ایک سائنسدان گیا سمندر کی تہہ میں, دیکھا کہ ایک طرف کھارا پانی بھی ہے اور ایک طرف میٹھا پانی بھی ہے, اور بڑا تعجب ہوا, اس کی تحقیقات پہ فخر محسوس کرنے لگا. اور ایک چیز اس نے دیکھی کہ کھارا پانی اور میٹھا پانی دونوں ملتے نہیں ہیں. یہ کیوں نہیں ملتے؟ تحقیقات کرنے لگا مگر مکمل نہ ہو سکی اس کی تحقیقات. جب وہ اوپر آیا, آ کر کے اپنے بھائی مسلمان بھائی جو سائنسدان سے ذکر کیا کہ میں نے سمندر میں میٹھا پانی بھی دیکھا اور کھارا پانی بھی دیکھا, دونوں بھی دیکھا. تو مسلمان بھائی نے مسکرایا اور ایک بات اس نے کہی کہ یہ تعجب کی بات یہ ہے, دونوں مکس نہیں ہوتا ہے, ملتا نہیں ہے, مجھے اس کا حل نہیں نکل سکا. تو مسلمان بھائی نے جواب دیا, مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. مسلمان بھائی نے کہا, سائنسدان نے قرآن میں موجود ہے کہ سمندر کے اندر دو طرح کا پانی ہے, کھارا بھی میٹھا بھی, مگر مکس نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ اس کے درمیان ایک پردہ ہے. پردہ یہ اللہ کی ذات ہی کو نظر آتا ہے, پردہ. برزخ لا یبغیان. تو یہ سائنسدان بڑا تعجب کیا, قرآن کو منگانے کی ضرورت محسوس کیا. قرآن آ گیا, کھول کے دیکھا, الحمدللہ وہیں پر وہ مسلمان ہو گیا. ایسی حقیقتیں قرآن نے دیے ہیں. یہ سائنس ہے, میتھمیٹکس ہے, جغرافیہ سب موجود ہے. میرے بھائی قرآن کو اس انداز میں پڑھنا ہے آپ کو, یا اپنے بچے کو ایسے ادارے میں ڈالیں جہاں قرآن و حدیث کی تعلیم بھی ہوتی ہو, یہ ضروری ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, قرآن میں جتنے حلال و حرام ہیں موجود ہیں یہ سب سائنٹیفک ہیں. آج سائنس کی دنیا تحقیق کر رہی ہے, پوری تحقیق کر رہی ہے. رمضان آ رہا ہے سامنے, روزے کے اوپر تحقیق کیا. میں اور آپ تحقیق نہیں کرتے اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے, ختم مان لیا ہم نے, یہ مسلمان ہماری مسلمانیت ہے. لیکن وہاں کی دنیا تحقیق کرتی ہے. انہوں نے روزے کے اوپر تحقیق کیا, ایام معدودات, یہ 30 دن کیوں ہے, ایک ہی مہینہ کیوں ہے بھائی, 2 مہینے رکھنے میں فرق کیا پڑے گا؟ پہلے تحقیقات کیا روزے کے اوپر, بڑی تحقیقات, بہت گہری تحقیقات ہو گئی. تحقیق میں یہ نکلا کہ جو ایام معدودات سال کے 12 مہینوں میں 30 یا 29 دن کا جو ہوتا ہے یہ سائنٹیفک ہے. کیسے سائنٹیفک ہے؟ انہوں نے ثابت کیا, بتایا یہ کہ جب انسان صبح 5 بجے سے لے کر کے مغرب 7 بجے تک جو بھوکا رہتا ہے 1 مہینہ, اور 11 مہینے کھاتا ہے, جب اچھی غذائیں کھاتا ہے, تیل کی غذائیں کھاتا ہے, چکن 65 کھاتا ہے, گوشت کھاتا ہے, بریانی کھاتا ہے, ٹھنڈا پیتا ہے اور بہت کچھ ڈالتا ہے پیٹ میں, جب ڈالتا ہے تو بیماریاں جنم لینے لگتی ہیں. جب بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے ہائی ڈوز جا کے لیتا ہے, ڈاکٹر سے گولیاں کھاتا ہے. پتہ سر اتنا دکھتا ہے کہ ڈاکٹر ایسی گولی دے دیتا ہے کہ 5 منٹ میں ہنستا ہوا آتا ہے. تو مغربی دنیا تحقیقات کے اوپر کہتی ہے 11 مہینے جب غذائیں کھاتا ہے, ساتھ میں دوائیں بھی کھاتا ہے, غذائیں دوائیں دونوں مل جاتی ہیں تو ایک پوائزن پیدا ہوتا ہے, زہر پیدا ہوتا ہے. جب آدمی 1 مہینہ روزہ رکھ لیتا ہے, منہ میں بدبو آتی ہے نا, اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بدبو اللہ کی نظر میں بڑی معتبر. تو سائنسدان یہ کہتے ہیں جو بدبو ہے یہ زہر اور غذا کی جو مادہ جو جمع ہو کے زہر بنا ہوا ہوتا ہے, 1 مہینے بھوکا رہنے سے یہ گھل جاتا ہے, مٹ جاتا ہے. اس کی بدبو منہ سے محسوس ہوتی ہے, جس کی وجہ سے بڑی بڑی بیماریاں اس کو اٹیک نہیں ہوتی. کیسے تحقیقات کریں ہم لوگ؟ اچھا یہ دیکھا قرآن کے اندر, انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر, مردار حرام ہے. کیوں بھائی؟ اس کے اوپر تحقیقات کیا, یہ بھی سائنٹیفک ہے. دیکھا, اور آپ کو میں بتاؤں یہ جو ذبح کا جو سسٹم ہے ہمارا یہ بڑا سائنٹیفک ہے. اس لیے غیر مسلم بھی آتے ہیں, مسلمان کے ہاتھ سے ذبح کر لے کے جاتے ہیں. دیکھیے آپ,
اور مسلمان کہیں گوشت کھانا چاہتا ہے تو وہ غیروں کے ہوٹل پہ نہیں جاتا، مسلمان کا ہوٹل ڈھونڈتا ہے۔ اس لیے کہ جب مسلمان ذبح کرتا ہے تو شہرک پہ چھری رکھ کر کے اللہ کا نام لے کر کے ذبح کرتا ہے، یہ اسلام نے اس کو بتایا۔ کیوں بھائی ایک مرغی ہے 2 ٹانگ پھاڑ دو، کھا سکتا نہیں کھا سکتا؟ اسلام کے حساب سے کھا نہیں سکتا، ان کے حساب سے کھا سکتا، لیکن نقصان کیا ہے وہ بتانا چاہتا ہوں۔ سائنٹیفکلی ذبح کا جو سسٹم ہے وہ بھی جو سائنٹیفک ہے، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ سائنس الگ دنیا نہیں ہے، میتھمیٹکس الگ دنیا نہیں ہے، بنایا ہے لوگوں نے الگ دنیا، دنیا الگ نہیں ہے، ایک ہی دنیا ہے۔ اسی دنیا کے لیے اللہ کا کلام آیا ہے، انسانوں کی رہبری کے لیے ہر اعتبار سے رہبری موجود ہے۔ غلط نظریہ دنیا نے قائم کر دیا ہے۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ اگر مرغی کو 2 ٹانگ پھاڑ دیں، ایک ٹانگ یہ ہاتھ میں ایک ٹانگ یہ ہاتھ میں، تو آ جاتا ہے۔ خون نکلتا کیا بھائی؟ نہیں نکلتا۔ شہرک کاٹ دیں آپ، شہرک جب کاٹ دیتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، تو سائنسدان کہتے ہیں کہ جانور دونوں پیروں کو مار دیتا ہے اور تمام خون کی نالیاں شہرک سے جڑی ہوئی ہیں۔ جب شہرک سے خون پیر ہلانے کے بعد پورا خون خارج ہو جاتا ہے، اور خارج ہو گیا تو کوئی چیز وہاں پر موجود نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ ذبح کا سسٹم سائنٹیفک۔ تو مردار جانور کھانا کیوں حرام ہے؟ سائنسدانوں نے تحقیق کیا، ہم تو اللہ کا حکم ہے مان لیا، مغربی دنیا نے تحقیق کیا، کہا کہ جب جانور مر جاتا ہے تو خون منجمد ہو جاتا ہے، منجمد ہو گیا تو وہ زہر بن جاتا ہے، پوائزن۔ اب پوائزن نقصان ہے کیا نفع ہے؟ فائدہ ہے نقصان ہے، زہر نقصان ہے۔ اس لیے اسلام نے مردار کو حرام کر دیا، اور کیونکہ خون رہنے کی وجہ سے ذبح کے سسٹم میں شہرک جب کٹ جاتی ہے تو پورا خون خارج ہو جاتا ہے، لیکن وہی 2 ٹانگ الگ کر دو، ایک ہاتھ میں، تو مرغی تو کٹ جائے گی 2 حصے، لیکن خون رہ جائے گا، وہ بھی پوائزن بننے کے برابر ہو سکتا ہے۔ تو سائنٹیفک انداز ہے قرآن کا، پورا اسلام سائنٹیفک ہے، نماز کا سسٹم، روزہ کا سسٹم، ہر چیز کا سسٹم۔ اتنی بات ہے کہ ہم سائنس کے انداز میں اس کو تولتے نہیں ہیں۔ آخری بات، وقت ہو رہا ہے۔ اس زمانے میں جو بھی سائنسدان ہوتے تھے وہ مسلمان ہوتے تھے۔ امام مالک کا نام آتا ہے، 4 اماموں میں سے ایک امام کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس سے پہلے امام تھے۔ یہ پہلے مسلمان ہیں، جو پہلے سائنسدان ہیں جو مسلمان کہلاتے ہیں۔ ایسے کئی چیزیں آپ کو مل جاتے ہیں جو مسلمانوں نے قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھ کر کے اقرا بسم ربک الذی خلق، پہلے عالم دین بنتے تھے، اللہ کو پہچانتے تھے، اور پھر رسول کی تعلیمات کو حاصل کر لیتے تھے۔ اس کے بعد پھر سائنس کی دنیا، جغرافیہ کی دنیا، میتھمیٹکس کی دنیا یہ وجود میں لاتے تھے۔ تو اس زمانے میں ہر کوئی حافظ قرآن ہوتا تھا، عالم دین ہوتا تھا۔ اس کے بعد پھر یہ دوسری دنیا، ہم کیا کرتے ہیں؟ عالم دین بھی چھوڑ دیا، قرآن بھی چھوڑ دیا، جا کر کے پکڑ لیا سائنس کو ڈائریکٹ۔ یہ اس کا کوئی انت نہیں ہے۔ آپ سائنس کو ایسے حاصل کریں جس کا کوئی انت ہو وہ قرآن سے مل سکتا ہے، جس کا کوئی آخری ہو وہ قرآن سے مل سکتا ہے، جس کا کوئی ٹھکانہ ہو وہ قرآن آپ کو دے سکتا ہے، لیکن انسان نہیں دے سکتا۔ اس لیے بزرگ دوستو، یہ ہمارا ماضی ہے۔ جمعہ کا خطبہ چونکہ مختصر ہوتا ہے، میں نے 4 جمعہ دیے ہیں خطبے کے اوپر۔ جون کا جب مہینہ آتا ہے تو میں یہی خطبہ دیتا ہوں ہر جگہ پر۔ یہ 4 جمعہ کا خطبے کا تھوڑا سا مختصر خلاصہ میں 1 جمعہ میں نے پیش کر دیا ہے، اس لیے کہ ہمارا ماضی ہمیں یاد آ جائے۔ اپنی اولاد کو یہ سوچیں کہ ہم سائنسدان بھی بنائیں، ڈاکٹر بھی بنائیں، انجینئر بھی بنائیں، ساتھ میں حافظ قرآن بھی ہو، عالم دین بھی ہو۔ یہ ہمارا تصور ہونا چاہیے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے والا، سننے والا، اپنے بچوں کا فیوچر اسلامی طرز پہ بنانے والا بنائے۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔